بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کے اندر غامدی صاحب کے ساتھ خصوصی سلسلہ گفتگو کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے آغاز کرتے ہیں۔ حزب سابق مسد تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس پروگرام میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور آپ لوگوں کے سوالات کو غامدی صاحب کے ساتھ رمضان میں زیر بحث لے کر آئیں۔ آغاز کرتے ہیں ہم سب۔ آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ناپ تول میں کمی سے متعلق ہے۔ قرآن مجید کے اندر جا بجا ہمیں یہ احکام نظر آتے ہیں۔ سورہ الرحمن کی چند آیات کا میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ فرمایا، اور اس نے آسمان کو اونچا کیا اور اس میں میزان قائم کر دی کہ اپنے دائرہ اختیار میں تم بھی میزان میں خلل نہ ڈالو اور انصاف کے ساتھ سیدھی تول تولو اور وزن میں کمی نہ کرو۔ غامدی صاحب نے اپنی تفسیر میں اس بات کی توضیح میں لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ دین و دنیا کے تمام معاملات میں جس عدل و قسط کی دعوت قرآن دے رہا ہے اور جس کی خلاف ورزی کے نتائج سے خبردار کر رہا ہے، اس کی گواہی تو یہ پوری کائنات اپنے وجود سے دے رہی ہے۔ یہ بتا رہی ہے کہ آسمان کے سیارے اور ستارے سب خدا کے حکم کے پابند ہیں اور ٹھیک اس توازن پر قائم ہیں جو ان کے خالق نے ان کے اندر رکھ دیا ہے۔ اس کا تقاضا یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ تم بھی قائم بالقسط ہو کر حق کی شہادت دو اور خدا کی دنیا میں کسی بھی جگہ ڈنڈی ماری کی زندگی بسر نہ کرو، ورنہ اس کی سزا دنیا میں بھی بھگتو گے اور آخرت میں بھی اس کا وبال تم پر آئے گا۔ ہم سب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جا بجائے فرماتے ہیں کہ خلق السماوات والارض بالحق، دنیا بالکل ٹھیک اصولوں پر بنائی گئی ہے۔ یہاں پر فرمایا ہے کہ ایک میزان قائم کر دی گئی ہے اور اسی کا ایک ناگزیر تقاضا ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے معاملات میں اسی میزان پر قائم رہیں جس کا اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کیا قوموں کے اندر یہی میزان کا عدم توازن ہے؟ جب خراب ہو جاتا ہے، ناپ تول میں کمی تو بظاہر چھوٹا سا ایک اخلاقی جرم رکھتی ہے، لیکن یہ ایک بڑے تصور ہے عدل کا، قسط کا، اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کا ایک نتیجہ ہے کہ وہ ناپ تول کی کمی میں بھی سامنے آ جاتا ہے۔ جتنے بھی جزوی معاملات ہیں وہ کسی اصل ہی سے متعلق ہوتے ہیں۔ انسان میں عدالت کا شعور رکھا گیا ہے۔ انسان کو جو حادثہ اخلاقی عطا ہوا ہے، اگر اس کے بارے میں یہ سوال کیا جائے کہ سب سے بڑی قدر کون سی ہے، تو میں بھی، آپ بھی، بلکہ دنیا میں ہر شخص اس بات کی گواہی دے گا کہ سب سے بڑی قدر یہی عدالت ہے۔ انصاف کی بات کرنا، انصاف کے معاملات کرنا، انصاف کی ناپ تول رکھنا، انصاف کی بنیاد پر رائے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ وہ اس لیے آتے ہیں کہ حق و باطل کے معاملے میں اگر کوئی بے انصافی ہو رہی ہے تو اس کا ازالہ کر دے۔ سورہ شورا میں یہاں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے سب پیغمبروں کو یہی دین دیا تھا اور سب کو یہ ہدایت کی تھی کہ تم اس دین کا اہتمام رکھو گے، اس پر عمل پیرا رہو گے، اس کو اپنی زندگی کا دستور بناؤ گے اور کوئی تفرقہ پیدا نہیں کرو گے۔ وہاں یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوائی ہے کہ امرت لأعدل بینکم، مجھے اسی کی ہدایت کی گئی ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کا فیصلہ کر دوں۔ انصاف تو در حقیقت ہماری پوری زندگی میں سرایت کیے ہوئے ہونا چاہیے، دائیں بائیں، گھر میں، خاندان میں، منڈی بازار میں، ہر جگہ۔ اس کی ایک فرع یہ بھی ہے کہ انسان اگر تجارت کرے یا کسی کو کچھ لے یا کسی سے کچھ دے تو اس میں کبھی ڈنڈی نہیں مارے، اس میں کوئی کمی نہ کرے، نہ ناپ میں کمی کرے نہ تول میں کمی کرے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کی ہدایت فرمائی ہے، لیکن یہ ناپ تول کی کمی کا ایک پہلو ہے۔ اصل میں تو ہم پوری زندگی میں ناپ تول ہی کر رہے ہوتے ہیں، معاملات زیر بحث آتے ہیں، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، فکری اور علمی معاملات میں ایک دوسرے کی آراء پر تبصرہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو ہر جگہ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو اصلی مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ وہی مسئلہ ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ تم انصاف کی بات کرو اور قائم بالقسط ہو کر رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی یہ فرمایا ہے کہ اس کے فرشتے اور تمام انسان اس بات کے گواہ ہیں کہ انہ قائم بالقسط، اللہ تعالیٰ قائم بالقسط ہے، یعنی وہ خود بھی انصاف پر قائم ہے۔ اس دنیا کو انہوں نے اسی غایت کے پیش نظر بنایا ہے۔ اس دنیا کے ساتھ اگر آخرت ہے اور آخرت جزا و سزا کا دن ہے، اس کو یوم الدین کہا ہے، تو اسی لیے کہا ہے تاکہ اللہ کی عدالت کا ظہور ہو جائے۔ عدالت کے لیے وقت تو مقرر کیا جاتا ہے، اس دنیا میں بھی یہ وقت مقرر کیے گئے ہیں۔ بعض چیزوں کی عدالت اسی دنیا میں سامنے آ جاتی ہے، لیکن بالعموم یہی بات ہے کہ قیامت میں وہ سامنے آئے گی۔ تو عدالت، انصاف، صحیح بات کرنا، صحیح بات کہنا، قائم بالقسط رہنا،
یہ پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، بلکہ اسی کو قرآن مجید کی ایک آخری صورت میں بیان کیا ہے کہ ویل للمطففین، وہ لوگ جو زندگی کے معاملات میں ڈنڈی مارتے ہیں، یعنی ان کے لینے کے باٹ اور ہوتے ہیں، دینے کے باٹ اور ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں تباہی کی وعید ہے، بربادی کی وعید ہے۔ تو یہ تو بربادی کا راستہ ہے کہ میں اپنے ذاتی معاملات میں عدالت پر قائم نہ رہوں، اپنے خاندان میں عدالت پر قائم نہ رہوں، اپنے احباب میں نہ رہوں، اپنے اداروں میں نہ رہوں، جن لوگوں کے ساتھ میرے معاشی معاملات ہیں ان میں نہ رہوں۔ اگر کسی جگہ یہ صورت پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی بحیثیت مجموعی اختلال میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اختلال اور انتشار جب بدامنی کی صورت میں ظہور پذیر ہوتا ہے تو وہ تو اصل میں نتیجہ ہے، اصلاً وہ عدالت میں ظہور پذیر ہو جاتا ہے، اس کی ابتدا ہمیشہ یہاں سے ہوتی ہے، ورنہ انتشار آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اگر سب لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اپنے اپنے دائرہ اختیار میں عدالت پر قائم رہنا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر کہیں اختلال یا انتشار یا انارکی پیدا ہو جائے، یا لوگوں کے حقوق تلف ہوں، یا ان کی جان مال آبرو کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو جائے۔ یہ سب چیزیں پیدا ہی اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم عدالت پر قائم نہیں رہتے۔ ابتدا اس کی یہاں سے ہوتی ہے، اس کا خاتمہ پھر سوسائٹی کے اختلال اور انتشار کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے اپنے ملک میں یہی صورتحال ہے، یعنی یہاں جو اصلی مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ لوگ عدالت پر قائم نہیں ہیں، وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جھوٹ بولنا روا سمجھتے ہیں، دھوکہ دینا جائز سمجھتے ہیں، کسی دوسرے کا مال ہڑپ کر لینے میں انہیں ادنا باک نہیں ہوتی، وہ سیاسی معاشرتی معاملات میں الزام تراشی کرتے ہیں، وہ کبھی کسی چیز کی تحقیق کرنا پسند نہیں کرتے، ان کے پیش نظر اصلی چیز یہی ہوتی ہے کہ ان کا مقصد حاصل ہونا چاہیے۔ وہ اس کو جد و جہد کا نام دے لیں گے، وہ اس کو صحیح کا نام دے لیں گے، وہ اس کو کوئی تحریک بنا لیں گے، لیکن اگر ان کا جائزہ لے کے دیکھیں تو وہ سب کے سب بے انصافی کی ترویج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بے انصافی کا کوئی ایک دائرہ نہیں ہے کہ وہ صرف منڈی اور بازار میں ہوتی ہے اور ترازو پکڑنے کے بعد ہوتی ہے، وہ تو اس کی ایک فرع ہے، اور یقیناً بہت بڑی فرع ہے، لیکن اصلاً اللہ کا پورا نظام ہی اس پر قائم ہے کہ اگر عدالت ہوگی تو امن ہوگا، اگر عدالت نہیں ہے تو پھر آپ امن کی توقع بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا۔ اچھا یہ بیان فرمائیے گا، اس وقت ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر قوموں کا جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو مغربی جو قومیں ہیں وہ لین دین کے معاملات ہوں، لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت ہے، ناپ تول میں ہے، اس میں بڑی قائم بالقسط نظر آتی ہے، بلکہ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ آپ کوئی چیز لیتے ہیں، آپ کو پسند نہیں آتی، تب بھی احسان کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے لین دین کے معاملات میں کیا قوموں کے عروج و زوال بھی اس سے طے ہوتا ہے؟ یعنی جو دنیا کے اندر ظاہری بات ہے انصاف کا ایک سائیکل ہے جو لین دین سے شروع ہوگا اور کرتے کرتے آپ کے ایوانوں تک اور آپ کے سیاستدانوں کی گفتگو تک پہنچے گا، تو مغرب کی جو اس وقت ہمیں ایک ترقی نظر آتی ہے دنیا کے اندر، اس کے پیچھے بھی یہ پہلو کار فرما ہے کہ وہاں پر اس طرح کے معاملات میں میزان قائم کی گئی۔ دنیا میں امن ترقی کا راستہ ہی یہی ہے، ورنہ تو وہ ترقی اصل میں قبرستانوں کی ترقی ہوتی ہے، اس میں انسان نہیں جیتے۔ عمارتیں بن سکتی ہیں، ترقی کا مطلب اگر یہ ہے کہ لوگوں کے حالات اچھے ہوئے ہیں، ان کے لیے مواقع منصفانہ پیدا کیے گئے ہیں، ان کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے میں آسانی پیدا ہوئی ہے، ان کو سوسائٹی کے نظم سے انصاف ملنا شروع ہو گیا ہے، تو اصل ترقی یہی ہے۔ اور یہ ترقی تو عدالت کے صحیح تصور کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتی۔ عدالت کے راستے میں رکاوٹیں کیا ہیں ان کو دور کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں عدالت کے راستے میں جذباتی رکاوٹیں ہیں، سیاسی رکاوٹیں ہیں، معاشرتی رکاوٹیں ہیں، مذہبی رکاوٹیں ہیں، ثقافتی رکاوٹیں ہیں۔ جب تک ان کو پوری طرح آپ دور کرنے کا عزم نہ کر لیں تو عام لوگوں تک عدالت کے تصورات صحیح طریقے سے پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ پہنچیں گے تو اس کے نتیجے میں انسان کی فطرت خود ان پر لبیک کہے گی، اور اگر انسان اس چیز کو سمجھ لیتا ہے کہ میری زندگی عدالت پر قائم ہونی چاہیے، میرے معاملات عدالت پر قائم ہونے چاہیے، میرے فیصلے عدالت پر مبنی ہونے چاہیے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد بہت سے بھی چیزیں جن کا ہم ماتم کرتے رہتے ہیں، جن پر جزا فضا کرتے رہتے ہیں، اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ یہ ہماری سوسائٹی ہے جس میں انصاف کی بات سمجھنا، انصاف کی بات کرنا، انصاف کا فیصلہ سنانا، انصاف سے معاملہ کرنا، یہ لوگوں کی ترجیح نہیں ہے۔ اسی کی تعلیم دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی اہمیت ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کے بنیادی تقاضوں میں شامل کیا ہے
کہ انصاف کی بات کرو، خواہ وہ تمہیں اپنی ذات کے خلاف کرنی پڑے، اپنے اعزاء اقربا کے خلاف کرنی پڑے، خواہ تمہیں دشمن کے معاملے میں کرنی پڑے، تمہاری بات انصاف ہی کی بات ہونی چاہیے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اسی موضوع سے متعلق مولانا امین حسن اصلاحی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ناپ تول میں کامل انصاف کا حکم ایک عظیم حکم ہے۔ یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اس میزان عدل کی ایک فرع ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس عالم کا نظام قائم فرمایا ہے، اور یہیں سے یہ بات بھی نکلی ہے کہ جو قوم اس میں فساد برپا کر دیتی ہے وہ سارے نظام تمدن میں فساد پیدا کر دیتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور سورہ شعراء، اس کے اندر بھی اسی موضوع سے متعلق کچھ آیات ہیں، میں ان کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا، اور سیدھی ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو، اور اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلی نسلوں کو بھی۔ اس آیت کی تفسیر میں غالب صاحب لکھتے ہیں، اس زمانے کی دو بڑی تجارتی شاہراہیں مدین کے قریب سے گزرتی تھیں، اس وجہ سے مدین کے لوگوں نے بھی تجارت میں بہت ترقی کر لی تھی، چنانچہ ان کے باطنی فساد کا ظہور ناپ تول میں خیانت اور اشیاء میں ملاوٹ کی صورت میں بھی ہوا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ پوری قوم کے اندر عدل و قسط کا تصور مختل ہو چکا اور خدا کے قائم بالقسط ہونے کا عقیدہ بھی باقی نہیں رہا۔ ہم سب قرآن مجید میں بعض قوموں کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کا جرم یہ بن گیا تھا کہ انہوں نے ناپ تول میں کمی کی اور اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب بھی آ گیا۔ یہ کیا ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب آیا تھا یا کوئی اور وجہ تھی؟ دیکھیے، کوئی قوم جب فساد میں مبتلا ہوتی ہے تو فساد کا ظہور کسی معاملے میں زیادہ اور کسی میں کم ہوتا ہے۔ کسی قوم کے ہاں فواحش کے معاملے میں فساد پیدا ہو جائے گا، کسی میں عدل و قسط کے معاملے میں فساد پیدا ہو جائے گا، کسی میں لوگوں کے خلاف اقدامات ہوں گے، عدوان ہوگا، زیادتی ہوگی۔ تو فساد تو کسی بھی پہلو سے پیدا ہو جاتا ہے۔ عذاب آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنا پیغمبر مبعوث کر دیتے ہیں، وہ جب اس فساد پر ان کو متنبع کرتا ہے اور وہ اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ سزا جو قیامت میں ملنی ہے اس طرح کی قوموں کو دنیا میں مل جاتی ہے۔ عذاب کا باعث در حقیقت اتمام حجت ہوا کرتا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی۔ ابھی مسلمان قوموں کو دیکھیں، دنیا کی اور بہت سی قومیں ہیں جن میں ظلم ہوگا، عدوان ہوگا، زیادتی ہوگی، دھوکہ ہوگا، فریب ہوگا، لیکن اس پر اس طرح گرفت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کی حجت ان پر کسی پیغمبر نے پوری نہیں کی۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اسی آیت کی تفسیر میں مولانا امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک میزان کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اسی میزان پر یہ زمین و آسمان قائم ہیں۔ اگر یہ درہم برہم ہو جائے تو یہ آسمان و زمین بھی درہم برہم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام انسانوں کو یہ رہنمائی دیتا ہے کہ وہ اپنے اندر ہر شعبہ زندگی میں صحیح میزان کے قیام کا پورا اہتمام رکھیں، ورنہ ان کا سارا معاشی و معاشرتی نظام درہم برہم ہو کے رہ جائے گا۔ ہم صاحب، اس وقت جو مسلمانوں کی آپ کو ابتر حالت دنیا بھر میں نظر آتی ہے، بالخصوص ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مالی معاملات میں، لین دین میں، ناپ تول میں، اور بدقسمتی سے خود ہمارے اپنے ملک کے اندر یہ نظر آتا ہے، ہر جگہ پہ جس کا بس چلتا ہے وہاں ڈنڈی ماری جاتی ہے، اور چھوٹی سطح پر بھی ہوتی ہے، بڑی سطح پر بھی ہوتی ہے۔ ایک عام ریڑھی لگانے والا آدمی بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے اور بڑے بڑے صنعت کار بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جب تک یہ ایک وصف ان میں پیدا نہ ہو جائے اللہ کے خوف کے نتیجے میں، فکر آگہی کے نتیجے میں، آخرت کے نتیجے میں، تب تک ہمارے ملک، ہمارے سماج کے اندر ترقی نہیں ہو سکتی؟ ترقی کی بنیاد آپ کی معیشت ہے، اور معیشت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عالمی تجارت میں بدلے۔ اگر کوئی ملک کوئی چیز بیچ نہیں سکتا پھر وہ خریدار ملک بن کے رہ جائے گا۔ خریدار ملک بن کے رہ جائے گا تو اس کے پاس وہ زر مبادلہ کہاں سے آئے گا جس سے وہ اپنی خواہش کے مطابق چیزیں منڈی سے اٹھا سکے؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ ہے کہ پھر آپ قرض پر قرض اٹھانے والی قوم بن کے رہ جائیں گے، اور اس میں پھر لوگوں کے لیے بھی حالات انتہائی خراب ہوں گے۔ تو یہ تو ایک دائرہ ہے جس میں پھر سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے یہاں دیانت نہیں رہی، آپ کا مال کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، آپ کہیں بھیجیں گے تو لوگ اس کو واپس کر دیں گے، ایک بار آپ سے خریدیں گے، دوسری بار تیار نہیں ہوں گے تو ساری کی ساری تجارت ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں جو کچھ بھی ترقی ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے تو آپ کے پاس کچھ آنا چاہیے، آنے کا راستہ ہی آپ نے بند کر دیا۔ یہی چیز پھر زندگی کے باقی شعبوں میں داخل ہو جائے گی۔ پھر آپ کے ہاں جو انتظامیہ بنے گی وہ رشوت ستانی کرے گی، آپ کے سیاستدان جھوٹ بولنے والے لوگ ہوں گے، دھوکہ دینے والے لوگ ہوں گے، استحصال کرنے والے لوگ ہوں گے۔ تو یہ در حقیقت ایک ہی مرض ہے جس کا ظہور کبھی اس صورت میں ہوگا، کبھی دوسری صورت میں ہوگا۔ عدالت اگر ختم ہو گئی ہے
تو یہ ایک ناسور ہے، سرطان ہو گیا ہے، فرد میں ختم ہو گئی ہے تو وہ بھی اس پہ مبتلا ہو گیا ہے، اور معاشرے میں ختم ہو گئی ہے تو وہ بھی مبتلا ہو گیا ہے. پھر تو اصل میں اس کا ظہور کبھی اس عضو میں ہو جائے گا، کبھی اس عضو میں ہو جائے گا، اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا. قرآن مجید کے وہ حصے جو اخلاقیات سے متعلق ہیں ان کو ہم زیر بحث لا رہے تھے. آج کا موضوع تھا ناپتول میں کمی. قرآن مجید کی آیات زیر بحث ہیں. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. احادیث میرے سامنے ہیں ہم سب. یہ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل نرمی اور لطافت میں گویا پرندوں کے دل ہوں گے. عامر صاحب نے اس روایت کی توضیح میں لکھا ہے یہی دل ہیں جنہیں خدا کی یاد دہانی کرائی جائے تو اس کے حضور میں پیشی کے اندیشے سے لرزاں و ترساں ہو جاتے، قرآن سنایا جائے تو آنسو بن کر بہہ نکلتے، پیغمبر کو دیکھ لیں تو سراپا اطاعت بن جاتے، اور انسانوں کی طرف متوجہ ہوں تو مجسم شفقت و محبت ہو کر ان سے ہر متعلق ہر حق کے انصاف کے ساتھ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر احسان کے جذبے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جنت اسی نرمی و لطافت اور خدا ترسی کا صلہ ہے. سختی، درشتی، خشونت، کساوت اس کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں اسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے. اس کا بہترین نمونہ خود آپ کی ذات والا صفات تھی. یہ نمونہ آپ کے ماننے والوں میں سے ہر شخص کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اسی کی پیروی جنت کی ضمانت ہے. ہم سب عام طور پہ یہ تصور ہے، کیا خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی اور غام صاحب نے بڑی اچھی اس کی توضیح کی ہے. عام طور پر یہ تصور ہے کہ جو نرمی ہے، نرم خوئی ہے، کسی کے اندر حلاوت ہے اور طریقے سے بات کرنا ہے. بعض لوگ ہم نے دیکھے ہیں بڑے وسیلے ہوتے ہیں، یہ کوئی فطری چیز ہے. ہر انسان اپنا ایک مزاج لے کے پیدا ہوتا ہے. بعض لوگ نرم خو ہوتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ درشت خو ہوتے ہیں، وسیلے ہوتے ہیں، ذرا جذباتی جلال والے ہوتے ہیں. تو یہ تو فطرت کی تقسیم ہے، اس میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ تمام صلاحیتیں، تمام خصوصیات فطرت میں ہی ہیں اور ان میں اونچ نیچ رکھی گئی ہے. اس کے کچھ فاسد ہوتے ہیں اور کچھ اس کے فوائد ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ انسانوں کو تخلیق کرتے ہیں، لیکن تمام چیزیں اعتدال میں لانا ضروری ہے، اور اعتدال میں لانے کے لیے تربیت کی جاتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح کے خام لوگ فطرت میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں وہ اسی طریقے سے پلتے بڑھتے جوان ہوتے اور پھر اسی طرح ان کا ظہور ہو جاتا ہے. ان کو تربیت سے گزارا جاتا ہے. یہ تربیت والدین کرتے ہیں، معاشرہ کرتا ہے، اکابر اہل علم کرتے ہیں، اساتذہ کرتے ہیں، اور بحیثیت مجموعی سوسائٹی کی اقدار کرتی ہیں، تہذیبی روایت کرتی ہے، ثقافتی ورثہ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں انسان کی تربیت کا ذریعہ بنتی ہیں. چنانچہ اس کے نتیجے میں جہاں سختی کی ضرورت ہے سختی وہاں برتی جاتی ہے، جہاں نرمی کی ضرورت ہے نرمی وہاں برتی جاتی ہے. تو نرمی اور سختی کو اس کے صحیح محل پر رکھ دینا، اس کے مطابق انسان کا اپنے نفس کی تربیت کرنا، یہ ناگزیر نتیجہ ہے. فطرت تو ایک خام صورت میں ہمیں دے دی جاتی ہے، اس کی تہذیب کا کام تعلیم و تربیت سے کیا جاتا ہے. ٹھیک. اچھا، ہم سے فرمایا کہ جن کے دل نرمی و لطافت میں گویا پرندوں کے دلوں کی مانند ہو. اللہ تعالیٰ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم لوگ پسند ہیں جن کے آگے مثال کے طور پہ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ آگے سے رد عمل میں آ کے فوراً سے زیادتی نہیں کرتے، کیونکہ جو پرندے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ پرندے بڑے معصوم ہوتے ہیں. آپ ان کو اپنے ہاتھ میں بٹھائیں، ان کی شفقت، ان سے محبت کا اظہار کریں تو فوراً سے ریسپریکیٹ کرتے ہیں. تو کیا مراد ہے یہاں پہ؟ یہی پیش نظر ہے. یعنی آدمی کے اندر ایک معصومیت ہونی چاہیے، اس کو کریم النفس ہونا چاہیے، اس کے اندر نرمی اور لطافت ہونی چاہیے. اس کے لیے رد عمل پر قابو پانے کی تربیت کرنا پڑتی ہے. رد عمل کا پیدا ہونا انسان کی فطرت کا اقتضا ہے. رد عمل نہیں پیدا ہوگا تو وہ اپنی جان کی حفاظت کیسے کرے گا، مال کی حفاظت کیسے کرے گا، اپنی آبرو کی حفاظت کیسے کرے گا. دنیا میں بسا اوقات لڑنا پڑ جاتا ہے، جنگ و جدال کی نوبت آ جاتی ہے. اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو انسان ان مارکوں میں بزدلی دکھائے گا. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بڑے مقاصد کے لیے انسان کے اندر رکھی ہیں. اصلی چیز یہ ہے کہ ان کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا سکھایا جائے انسان کو. تو نرمی اور لطافت ہماری عمومی زندگی ہے، اور غصہ، رد عمل، قوت کا اظہار یا سختی وہ کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے. مثلا مجرموں کے خلاف بعض اوقات سخت اقدام کرنا پڑ جاتا ہے. اسی طرح اگر کسی قوم پر کوئی برا وقت آ جائے اور دنیا میں دوسری قومیں اس پر چڑھ دوڑیں تو وہاں پر بھی ایک خاص طرح سے سختی کے ساتھ جواب دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے محل اور مواقع ہیں. یہ جس چیز کو قابل مذمت سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عمومی زندگی تو صرف نرمی لطافت ہے،
محبت ہے تو عمومی زندگی میں سختی کہاں سے در آئے گی؟ اس کے مواقع ہوں گے تو وہ آنی چاہیے۔ ٹھیک، اچھا ہم سب نفسیات کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے اندر ایک رویہ پیدا ہو جاتا ہے تو کچھ عرصے بعد وہ آپ کی شناخت بن جاتا ہے، وہی آپ کا روپ بن جاتا ہے، خود آپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آپ اس میں اس طریقے سے اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ مثلا بعض لوگوں میں ہم نے دیکھا ہے ایک رد عمل کی نفسیات ہے، بات پہ چیم اچبی، ایک بلغمی سا مزاج، ایک جس کو آپ کہتے ہیں چڑچڑاہٹ نظر آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو تلقین فرما دی، لیکن اگر ہم میں یہ پیدا ہو جائے تو پھر یہ پورا ایک مرض کی طرح ہے جس کی باقاعدہ ٹریٹمنٹ کرنی پڑے گی، تب ٹھیک ہوگا۔ جو چیزیں بھی بے اعتدالی کے ساتھ انسانی شخصیت کا حصہ بن جائیں گے وہ سب امراض ہی ہیں۔ امراض صرف جسمانی نہیں ہوتے، وہ اخلاقی بھی ہوتے ہیں، وہ عقلی بھی ہوتے ہیں۔ تو جب انسان کو اس طرح کے امراض لاحق ہو جائیں گے تو وہ غلط جگہوں پر چیزوں کا استعمال کرے گا۔ جہاں سختی کرنی ہے وہاں سختی نہیں کرے گا، جہاں نرمی کرنی ہے وہاں سختی کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ بے اعتدالی ہے مزاج کی۔ جس طریقے سے کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو ہمارے اعضاء اعتدال سے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اسی طرح سے جب علم و اخلاق میں بے اعتدالی پیدا ہوتی ہے تو ہمارے رویوں میں در آتی ہے۔ جہاں جہاں پر بھی انسانی رویے زیر بحث آئیں کہ وہاں اصلی حسن اعتدال سے پیدا ہو۔ احادیث کے اندر اخلاق عالیہ سے متعلق جو مباحث زیر بحث ہیں، غام صاحب کے ساتھ ہم زیر بحث لے کر آئے، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ سوالات آپ حضرات کی جانب سے موصول ہوئے ہیں۔ غام صاحب پوچھا ہے کہ وضو کی جو ترتیب آپ قرآن مجید سے اخذ کرتے ہیں ان میں کہیں بھی 2-3 مرتبہ کلی کرنے کا ذکر ہے، نہ ناک میں پانی ڈالنے کا، تو پھر اس کی کیا حیثیت ہے؟ وضو کرنا تو پیغمبروں نے سکھایا ہے، پہلے دن سے سکھا دیا تھا۔ قرآن کی اس آیت کے اترنے کے بعد لوگ وضو نہیں کرنے لگے۔ قرآن مجید نے تو یہاں تیمم کے احکام بیان کرنے تھے، اس میں تمہید کے طور پر پورے حکم کو دہرا دیا ہے تاکہ اس کی ترتیب محفوظ رہے۔ باقی یہ کہ وضو کس اہتمام سے کرنا چاہیے یہ پیغمبروں کی سنت سے منتقل ہوا ہے، اور اس کے لیے انہی کے اسوے کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے۔ ٹھیک، یہ ہم سے پوچھا ہے کہ اگر تخلیق کا علم ہماری سمجھ سے بالا ہے تو پھر اللہ کے وجود کا علم ہماری سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس کو بھی ہماری سمجھ سے باہر ہونا چاہیے۔ اللہ کے وجود کا تو ہم کو علم رکھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ ہے۔ یہ بات کہ وہ کیا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، وہ کب سے ہے، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ سب تو ہمارے گرفت سے باہر کی چیزیں ہیں، اور قرآن ان کو موضوع بحث بھی نہیں بناتا۔ ایک حقیقت کا ادراک ہمیں ہو جاتا ہے کہ جب ہم مخلوق ہیں تو ہمارا ایک خالق ہے، پیغمبر اس کا تعارف کراتے ہیں، اس کی صفات بیان کر دیتے ہیں۔ اس معاملے میں تو ہمیں بہت تنبیہ کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو متعین کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ کرو گے تو اپنے علم کے حدود سے تجاوز کرو گے۔ تو کسی چیز کے وجود کو ماننا یہ تو ایک عقلی تقاضے کے طور پر ہوتا ہے، اس کے وجود کو سمجھنا اس کے لیے استعداد اور صلاحیت چاہیے۔ کسی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکتا ہے۔ ٹھیک، یہ سوال ہے ہم سب جو قرآن میں آیت ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ ایسا طریقے سے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ اقامت دین کی دعوت نہیں ہے؟ نیکی کی طرف بلانے کا مطلب ہے دین کی دعوت دینا۔ دین کی دعوت دین کے احکام میں سے ایک بڑا حکم ہے۔ اقامت دین کوئی 1 یا 2 یا تیسرا حکم نہیں ہے۔ اقامت دین کا مطلب ہے دین میں جو بات بھی ہے اس پر عمل پیرا ہونا۔ تو دعوت بھی دین کا ایک حکم ہے، عبادت بھی دین کا ایک حکم ہے، تطہیر بدن بھی دین کا ایک حکم ہے۔ ان سب احکام پر عمل پیرا ہونا یہ اقامت دین ہے۔ یہاں جو بات کہی گئی ہے وہ دین کی دعوت کے حکم کو بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک، یہ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ عام طور پہ ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران، اس کی کوئی دینی لحاظ سے بھی حقیقت ہے؟ اگر لوگوں کے اندر اعلیٰ اخلاق ہوں گے، اعلیٰ کردار ہوگا، اعلیٰ سیرت ہوگی، ان کے سوچنے سمجھنے کے انداز علمی اور عقلی لحاظ سے معتدل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی عنایت فرماتا ہے اور ایسے حکمرانوں کو توفیق دیتا ہے کہ ان کی ذمہ داری سنبھالیں جو ان کے لیے رحمت بن جائے۔ لیکن اگر لوگ اخلاقی لحاظ سے پست ہیں، وہ کوئی صحیح بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے ہاں کوئی توازن قائم نہیں رہا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان لوگوں کو مہلت دے دی جاتی ہے جو ان پر ظلم ڈھاتے ہیں اور ان کے حقوق تلف کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، آج کے نشست کا آخر سوال فرمایا ہے، قرآن میں 20 ایسی صورتیں ہیں جن میں تکرار موجود ہے، کیا یہ تکرار کلام کے نظم کو قائم رکھتے ہوئے کی گئی ہے یا نظم کلام میں بگاڑ کا باعث بنتا ہے؟ ہر جگہ نظم کو قائم رکھ کے ہے، اور تکرار سے کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن کے چند مضامین ہیں، وہ ان مضامین کو نئے نئے اسالیب میں بیان کرتا رہتا ہے۔ ایسا ہی دنیا کے اعلیٰ ادب میں ہوتا ہے،
ان چند مضامین کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے انذار کیا ہے، بشارت دی ہے، خبردار کیا ہے، اشکالات دور کیے ہیں، سوالوں کا جواب دیا ہے۔ یہی چیز کسی دعوت میں کی جاتی ہے۔ قرآن مجید کوئی سائنس یا جغرافی یا تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں تکرار نہ ہو۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ رمضان کے اندر غامدی صاحب کے ساتھ نشریات کا خصوصی سلسلہ جاری تھا، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، کل اسی وقت دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت شکریہ۔